دیکھنے والے سامعین کو کشمیر ایون نیوز کا سلام۔ آج پرائم ٹائم کے شمارے میں جن شخصیات سے ہم آپ کو متعارف کرائیں گے، آپ ہیں امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پریزیڈنٹ اور ٹیچرز فرم کے چیئرمین برائے جموں کشمیر۔ آپ ہیں مسٹر محمد رفیق رہتر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق صاحب، ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، آپ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں گے، کیونکہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہو کشمیر کے ایک ایسے طبقے کو جن سے لوگوں کی بہت ساری امیدیں وابستہ ہے، اور جن لوگوں کی آپ ترجمانی کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ انہیں سے متعلق ہم آپ کے کچھ سوالات کریں گے، امید ہے آپ ہمیں کوآپریٹ کرو گے۔ تو رفیق صاحب، ہمارا پہلا سوال آپ سے ہے، یہ جو گنیش کھجوریا ہے، گنیش کھجوریا جو کہ ٹیچرز فرم کے چیئرمین ہے جموں میں، جو جموں ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے فالوورز جموں میں بھی ہے اور ان کے فالوورز کشمیر میں بھی ہے، یہ ٹیچرز فرم تقسیم کیوں ہوئی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میں اس پر کم بات کرتا ہوں ایکچولی، لیکن آپ نے پوچھا تو اب جواب دینا چاہوں گا۔ فیبروری میں جو ہمارے بانی چیئرمین تھے عبدالقیوم وانی صاحب، انہوں نے ریزائن کیا۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ 6 مہینے کے اندر نیا سیٹ اپ تیار کریں گے، الیکٹڈ سیٹ اپ۔ تو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جو اس وقت ہم نے یہ کیئر ٹیکر باڈی بنائی، جس کے سربراہ گنیش کھجوریا جی تھے اور باقی بھی کچھ لوگ جو بھی تھے، وہ ایک عارضی سیٹ اپ ہم نے بنایا، اور کانسٹیٹیوشن کی روح سے 6 مہینے کے اندر الیکشن ہونے تھے۔ لیکن بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ 6 مہینے گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، بلکہ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، لیکن کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ جب الیکشن کا تقاضا ہوا تو ہمیں سننے میں یہی ملا کہ جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے، وہ کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو لائک مائنڈیڈ وہاں پر لیڈرشپ تھی، اس میں وائس پریزیڈنٹ، اس میں جنرل سیکرٹری، اس میں پروونشل پریزیڈنٹ، اس میں چیف آرگنائزر، اس میں فائنانس سیکرٹری، اور جب ایک تنظیم کا جنرل سیکرٹری، ایک تنظیم کے 2 وائس پریزیڈنٹ، آرگنائزر، سپوکس مین، فائنانس سیکرٹری، یہ جب سارے الگ ہو جائیں تو وہاں کیا سیٹ اپ رہتا ہے؟ تو پھر آپ کس کے پریزیڈنٹ ہیں، کس کے چیئرمین ہیں؟ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس غیر آئینی جو ہمارا ڈھانچہ ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور ایک الگ سے ایک ڈھانچہ تشکیل دیا گیا، جو کیئر ٹیکر ابھی تک ہے، جس کا میں سرپرست ہوں لیکن کیئر ٹیکر ہوں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہم نے اس وقت بھی کمٹمنٹ کی تھی 2020 میں کہ ہم جیسے ہی ہمارے سارے ضلع صدر منتخب ہو جائیں گے ضلعوں میں، تو ہم انتخاب کریں گے۔ تو آپ کو میں آج بتانا چاہوں گا within 10-15 دن چیئرمین کے لیے انتخاب ہوگا۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں۔ آپ سے ہمارا ایک دوسرا سوال ہے، پچھلے 3 سالوں سے ہمارے اسکولز بند ہے، ایجوکیشن سسٹم بالکل متاثر ہوا ہے، یا یوں مان لیجئے دوسرے معنوں میں بالکل ٹھپ ہوا ہے۔ بچوں کی تعلیم پہ بہت زیادہ برا اثر پڑا ہے۔ پہلے دفعہ 370 35A، اس کے بعد انفارچونیٹ کووڈ-19 جو وبا کی بیماری آ گئی، ان کی وجہ سے سارے اسکولز بند ہو گئے۔ تو ان 3 سالوں کا گیپ جو رہا ہے، آپ اس کو کیسے کمپنسیٹ کرو گے، اور آپ کا کیا رول رہے گا اس معاملے میں؟ دیکھیے، میں یہ مانتا ہوں کہ کشمیر میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے 30 سال میں تقریباً 6.5 سال ہمارے بچے سکولوں سے باہر رہے، ہڑتال کی صورت میں، اور باقی جو معاملات یہاں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے رہے، اس کے بعد پھر پوسٹ ایبروگیشن، اس کے بعد پھر کووڈ کا معاملہ۔ تو یہ جو 6.5 سال ہمارے بچے باہر رہے اسکولوں سے، ان میں لرننگ گیپس کا بہت زیادہ لرننگ گیپس رہی بچوں میں، لیکن اساتذہ کرام نے اتنی خوش اسلوبی سے کام کیا کہ ان لرننگ گیپس کو اس قدر بڑھنے نہیں دیا کہ بچے کے کیریئر پر اثر پڑے۔ آہستہ آہستہ کمپنسیٹ ہوا، اور آپ اگر پچھلے 10-15 سال کا اس کے نتائج دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے ہر سال پچھلے کے سال کے آپ اگر کمپیئر کریں گے تو اس میں بڑی بہتری آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا گیا۔ لیکن پچھلے 3 سال سے بالخصوص جس کا آپ نے ذکر کیا، میں یہ مانتا ہوں کہ جو بچہ آج 3ری کلاس میں ہونا چاہتا وہ آج تک اسکول میں درج بھی نہیں ہوا۔ تو 3 سال کا یہ جو گیپ ہے، یہ انتہائی ہمارے بچوں کے مستقبل پر اس کا اثر ہے، اور بہت زیادہ اثر ہے۔ اب دیکھیے ہمارا کیا اس میں رول ہے بحیثیت استاد یا بحیثیت نمائندہ اساتذہ کرام کا۔ ہم نے شروعات کی، ہم نے 2020 میں شروعات کی، جب
कोविड की महामारी से सारे अदारे बंद हुए, असातिज़ा कराम स्कूल नहीं पहुंच सके और लाजमी है कि बच्चे भी, जाहिर सी बात है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाए। तो हमने मीटिंग ये की और हमने कहा कि हम एक इनिशिएटिव दे देंगे अपनी तरफ से, और हमने कम्युनिटी क्लासेस का सिलसिला शुरू कर दिया। वो हमारा अपना इनिशिएटिव था, और आप खुश होंगे ये सुनकर कि उसकी शुरुआत हमने आपके ज़िला से की, ज़िला कपवारा से। वहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं टीचर्स फोरम के मोहम्मद अमीन खान साहब, उन्होंने वहाँ से शुरुआत की, बारामूला से शुरुआत की, बांडीपोर और गांधरबल, और आहिस्ता आहिस्ता ये कम्युनिटी क्लासेस का जो कंसेप्ट था ये हर एक जगह पहुँचा। इसका बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड इसका ये था कि जो असातिज़ा कराम जिस महल्ले में रहते हैं या जिस गाँव में रहते हैं, उस गाँव में जो भी बच्चे हैं, जिस स्कूल के हैं, चाहे गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट के हैं, तो वो सारे बच्चे एक जगह पर जमा हो जाएंगे या दो जगह पर, किसी खुली जगह पर, और जो वहाँ पर असातिज़ा कराम हैं, इरेस्पेक्टिव कि उनकी ड्यूटी कहाँ है, लेकिन वो उस गांव के हैं और उस गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे जिस स्कूल से भी वो बच्चे होंगे। कम्युनिटी क्लास का ये कंसेप्ट था। पहले सरकार ने इसका नोटिस नहीं लिया, सरकार पॉलिसियाँ बनाती थी, रोज़ एक एक नया प्रोग्राम आता, लेकिन कामयाब नहीं हुआ करता था। लेकिन सरकार ने जब देखा कि कम्युनिटी क्लासेस के लिए असातिज़ा कराम अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने इसको फिर ऑन करना शुरू कर दिया। फिर कम्युनिटी क्लास शुरू हुई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक क्लास है जिसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला करेंगे, मैट्रिक 11th 12th 13 या बड़ी जो क्लास हैं, उस वक्त भी उन बच्चों को भी, वो बच्चे भी मदद लेते हैं ऑनलाइन क्लास से। लेकिन इसके लिए एक क्लास और मयार, वो जहनी तौर भी बालिग हैं और एजुकेशनली भी उनके पास एक सेटअप है। लेकिन आप फर्स्ट के बच्चे को, सेकंड के बच्चे को दिन भर मोबाइल पर रखेंगे और पता नहीं कौन सी साइट खोलेगा, किस किस जगह पर वो जा पाएगा, तो ये हमारे लिए काज ऑफ कंसर्न है। तो इस सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ। और दूसरी बात ये कि बच्चे का और असातिज़ा कराम का जो कंटैक्ट है, क्लासरूम कंटैक्ट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चा एक बच्चे से मिलता है, दूसरे बच्चे से मिलता है, 10 बच्चे मिलते हैं, 100 बच्चे मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उस्ताद से सीखे, वो बच्चा बच्चे से भी सीखता है, तो वहाँ एक माहौल बनता है। तो हमने डे 1 से कहा है कि कम्युनिटी क्लासेस का को सीरियस लिया जाए, लेकिन अभी उस कदर वो सीरियस नहीं लेते हैं लोग जिस कदर होना चाहिए था। लेकिन अब वक्त आया है, मैंने परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं आपके ज़रिए भी मैसेज देना चाहूँगा सरकार को, अब वक्त आया है कि स्कूल खोलने की ज़रूरत है और हर सूरत में हमें बच्चे को स्कूल लाना पड़ेगा। जब तक उस्ताद और बच्चे का कंटैक्ट नहीं होगा क्लासरूम में और वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठेगा, 10 बच्चे हों या 15 या 20 जितने भी क्लासरूम हैं, जब तक आप उनको वो क्लासरूम सिचुएशन वहाँ पर मुहैया नहीं करेंगे, तब तक डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मेरे ख्याल में वक्त आया है कि स्कूलों को खोलना चाहिए। तो रफ़ीक साहब, चूँकि आपने अभी इस बारे में आपने ज़िक्र किया कि जो बच्चे हमें स्कूल में UKG में एडमिट होने चाहिए वो अभी तक एडमिट भी नहीं हुए हैं, और इसी दौरान सरकार ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी मुतारिफ़ कराई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हर 10-15 साल के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आती है। लेट हुआ यहाँ पर 30-35 साल के बाद आगे, और ज़बरदस्त पॉलिसी है ये, और इसमें नए तकाज़े जो हैं, तालीमी तकाज़े जो, उनका ख्याल रखा गया है। और आप देखिए कि 6 साल तक आपको बच्चे को स्कूल में भेजना है, उसके बाद फिर अलग से 8 साल, फिर 12 से अलग ये क्लासिफिकेशन हो गई है मुख्तलिफ इसमें ग्रुप्स में। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी के है उनमें मदर टंग जो है आपकी, उसको प्रोमिनेंस है। जो बच्चा जहाँ पर है उसको मदर टंग में उनको इम्पार्ट की जाएगी एजुकेशन, और उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, उसकी मेंटल डेवलपमेंट, उसका साइंटिफिक एटीट्यूड, उन तमाम तकाज़ों को मैं शॉर्ट करके आपको बताऊं, उन तमाम मामलात को इसमें समेटा गया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। और नई एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से मेरा इतना ही रहेगा कि जो असातिज़ा कराम है उनको अपडेट करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार से हमारा मुतालबा ये है कि नई एजुकेशन के हवाले से सेमिनार्स हों, सिम्पोजियम हों, डिस्कशंस हों, इंटरेक्शंस हो असातिज़ा कराम से, ताकि असातिज़ा कराम इस नई पॉलिसी से अपडेट हो जाएं। और ये जो पॉलिसी, देखिए पॉलिसियाँ हमेशा अच्छी होती हैं, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक लेना बड़ा मसला होता है। और असातिज़ा कराम में ये कैपेसिटी है, लेकिन उस कैपेसिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है और उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, तभी आपके अच्छे नताइज बरामद होंगे। ओवरऑल जो ये नई पॉलिसी आई है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और ज़बरदस्त पॉलिसी है। अगर असातिज़ा कराम इसको ग्राउंड लेवल तक लेने में कामयाब होगी तो। रफ़ीक साहब, एक और सवाल आपसे, उमर अब्दुल्ला के दौर में एक कैबिनेट ऑर्डर आया था रहबर तालीम के हवाले से, वहाँ कैबिनेट में एक डिसीजन पास हो गया था, क्योंकि उस्ताद किराम ने जो रहबर तालीम लगे थे उन्होंने डिपार्टमेंट को कलील तनख्वाह में अपने 5 साल यानी सुनहरे 5 साल दे दिए। तो कैबिनेट ऑर्डर पास ये हुआ था कि इनकी सर्विस ये 5 साल में जोड़ी जाएगी।
تو لیکن ابھی گراؤنڈ لیول پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک وہ کیبنٹ آرڈر امپلی نہیں ہوا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے بڑی جینیون ڈیمانڈ ہے وہ. کیبنٹ آرڈر میں یہ ہوا تھا 5 سال ان کے جو ہیں وہ انکلوڈ ہو جائیں گے ان کی سروس میں. معاملہ یہ ہوا اس کے بعد ایشو یہ بن گیا جب PDP سرکار آ گئی اور اس وقت ایشو یہ بن گیا کہ جو وہ اس وقت پلاننگ کر رہے تھے یا جو منسٹر فار ایجوکیشن تھے انہوں نے اس میں یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ جو ٹیچر اپوائنٹ ہوئے ہیں پلاننگ سے ان کے لیے اپروول نہیں ہے. تو یہ چونکہ سینٹرلی سپانسر اسکیم کے تحت لگے ہیں تو اس لیے یہ اسٹیٹ کے ملازم نہیں ہیں. اس کے لیے پھر امپلائی ٹیچرز فورم کو ایک بڑی ایجیٹیشن شروع کرنی پڑی, آپ گواہ ہیں اس کے, اور سرکار نے کچھ 28,000 پوسٹیں پھر کریٹ کی نئی. اب سرکار کا موقف یہ ہے کہ یہ تب سے ہمارے ملازم ہیں جب سے یہ ٹرانزیشن ہوا, یعنی 28,000 پوسٹیں جب سے کریٹ ہوئی اور ان کا ٹرانزیشن ہوا, یہ ریگولرائز ہوئے تھے, ان کا جب ٹرانزیشن ہوا ان پوسٹوں پر تو سرکار کا موقف یہ ہے کہ اب سے یہ ہمارے ملازم ہیں. آپ سمجھے, ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کب سے ان کو یہ انکلوڈ کرتے ہیں آپ کا مسئلہ ہے, لیکن ہمارا موقف یہ ہے چونکہ انہوں نے سروس دی ہے, چاہے سینٹرلی سپانسر اسکیمیں دی ہیں یا اسٹیٹ سپانسر اسکیمیں دی ہیں, لیکن ملازم تو ہیں اور ایک پروسیجر کے ذریعے آئے ہیں. تو ہمارا یہ تو مطالبہ رہا ہی ہے, لیکن سرکار ابھی مان نہیں رہی ہے, سرکار کے اپنی ایشوز اس پر ہیں. لیکن جہاں تک اس معاملے کو اٹھانے کا سوال ہے, ہم نے ہر جگہ یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور بڑا سیریسلی ہم اس کو پرسیو کر رہے ہیں اور ہے بھی بڑا جینیون اور جسٹیفائڈ ایشو ہے. اب دیکھیے 5 سال جس ٹیچر کو جو 25 سال کی 30 سال کی عمر میں لگ گیا 35 سال کی, اگر 5 سال آپ اس کو انکلوڈ نہیں کریں گے تو اس کی سروس بینیفٹس جو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں ملیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جینیون ڈیمانڈ ہے اور ہم اس کو پرسیو کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو رفیق صاحب آپ سے ایک اور سوال ہم کریں گے DPC کے بارے میں, چونکہ مجھے اس ایبریویشن کو اب ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بخوبی جانتے ہیں کیونکہ آپ ملازمون کی ترجمانی کرتے ہیں. تو آپ جس ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے ہو, بارہمولہ ڈسٹرکٹ سے, مجھے بہت ساری فون کالز, ہماری اس چینل کو بہت ساری فون کالز ملی ہیں کہ DPC کے معاملے میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں بہت ساری دھاندلیاں ہو رہی ہیں. دھاندلیوں کا مطلب یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی ڈسٹرکٹ سے ہمیں اتنی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ منظور نظر افراد کو یہ بینیفٹس مل رہے ہیں اور جو 2017, 2018, 2019 کی فائلیں ہیں وہ ابھی بھی پینڈنگ ہیں. اس کے متعلق آپ کیا اقدام اٹھانے جا رہے ہو؟ دیکھیں میں آپ کو DPCs کے متعلق پہلے یہ بتاؤں کہ DPCs جو ہیں یہ ڈائریکٹریٹ لیول پر ہوا کرتی تھی اور جتنے بھی کشمیر ڈویژن کے سری نگر ڈائریکٹریٹ میں اور جموں ڈویژن کے جموں ڈائریکٹریٹ میں, لیکن ہم نے ریپرزنٹیشن کی اور ہم نے ڈائریکٹریٹ کو اس بات پر کنوینس کیا کہ ان نے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی ڈسٹرکٹ وائز بنائی. کپوارہ کے لیے الگ بنی, بارہمولہ کے لیے الگ بنی, باقی ضلعوں کے لیے بھی الگ بنی. لیکن اس میں ایشو یہ رہا کہ جو ڈائریکٹریٹ سے آفیسر ہیں ان کو کسی کو 2 ڈسٹرکٹ کسی کو 3 ڈسٹرکٹ ملے. یہ ایک ایشو رہا جس کی وجہ سے مطلب اگر ایک آفیسر کپوارہ کے لیے بھی ہے, بارہمولہ کے لیے, تو ظاہر سی بات ہے وہ بارہمولہ کے لیے ہر روز اویلیبل نہیں ہوگا, کپوارہ بھی کرے گا, بارہمولہ بھی کرے گا, دوسرا ڈسٹرکٹ بھی کرے, اس وجہ سے ڈیلے ہوا. جہاں تک آپ کا یہ معاملہ ہے کہ منظور نظر افراد کو یہ دیا گیا, ہمیں یہ شکایتیں موصول ہوئی ہیں, ہم نے سیریسلی اس کو پرسو کیا اور پہلے ایسا ہوا کرتا تھا, لیکن اب آج کے وقت میں آپ کو یقین دلانا چاہوں گا ایک ٹرانسپیرنسی قائم ہوئی ہے. ہم نے ڈائریکٹریٹ کے ساتھ بھی اٹھایا معاملہ اور جب سے ہمارے نئے ڈائریکٹر صاحب نے ٹیک اوور کیا, تصدق میر صاحب نے, ہی ہیز ڈن اے ٹریمنڈس جاب, زبردست وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے قائل ہیں اور جس طرح کا طریقہ کار انہوں نے اپنایا اور وہ کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم نے بھی جتنے بھی ریسپیکٹو CEOs ہیں ان سے بھی کیٹگاری کا ہے کہ کسی بھی صورت میں منظور نظر افراد کے حق میں یہ واگزار نہ کیا جائے, بلکہ میرٹ پر اور سیریل وائز. ہو سکتا ہے اس میں ہوا ہے, مجھے بھی پتہ ہے یہ ہوا ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہوں گا ہم اس پر کام کرتے ہیں انشاءاللہ. آہستہ آہستہ وہ ڈسکرپنسیز جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. رفیق صاحب آپ سے ایک آخری سوال, چونکہ ایک ملازم طبقین سے آپ ان کی ترجمانی کرتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی خاص میسیج آپ کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں بسیط مجموعی انتہائی مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. جو یہاں پر پوسٹ ایبروگیشن کا معاملہ بھی رہا, اس کے بعد کووڈ کا معاملہ بھی ہے, ویسے بھی جو کنفلکٹ زون میں آپ ہیں پچھلے 10-30 سال سے آپ نے بڑی مشکلات میں کام کیا ہے اور میں ان کو سلیوٹ کرنا چاہوں گا کہ جن حالات میں انہوں نے کام کیا ہے اور اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ اپریشیبل ہے. لیکن اب چونکہ حالات بدلے ہیں, اب اسٹیٹ بھی نہیں رہی, آپ کا اسپیشل اسٹیٹس بھی نہیں رہا, اب یونین ٹیریٹری ہے. یونین ٹیریٹری میں رہتے ہوئے آپ کے جو جتنے بھی لاز ہیں اب آپ کو سینٹر سے آپ اپلائی ہوتے ہیں, تو
ہمارا یہ ماننا ہے کہ ملازموں کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے ملازمین کو یکجا ہو کر آواز بلند کرنی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ آئے روز جو ملازمین کے خلاف آرڈرس نکلتے ہیں، بڑی کہیں بڑی زیادتی بھی ہو رہی ہے، ہم ان معاملات کو بھی اٹھاتے ہیں۔ ملازمین کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خوف میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ان کی قیادت زندہ ہے، انشاءاللہ ہم ان کے جینیون اور جسٹیفائڈ ایشوز جو ہیں سرکار کی نوٹس میں لائیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ملازمین کو زیادہ سے زیادہ راحت ملے۔ لیکن ملازمین کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں، یونین ٹیریٹری کے، ان کے راحت کے لیے کام کریں، اور جو پبلک پچھلے 2-3 سال سے مصیبت میں رہ رہی ہے ان کو آرام ان کے معاملات کو جلد نپٹانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک آپ ٹرانسپیرنسی اور اس کا دعویٰ نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملازمین کو آنا ہوگا، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے صرف ملازمین کا رول بنتا ہے، اور چھوٹے ملازمین کا زیادہ رول بنتا ہے، وہ ان کو رول ادا کرنا پڑے گا۔ کشمیر ایون نیوز میں اپنا سمے دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ تھے رفیق صاحب، امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پریزیڈنٹ اور ٹیچرز فورم کے چیئرمین برائے جموں کشمیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ساگر گلزار، میں وانی عادل کے ساتھ ساگر گلزار، کشمیر ایون نیوز سے۔